الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے متعلق ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی آیت نمبر 6 کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا جو ابتدائی سورہ بقرہ کے یہ جو ابتدائی 2 رکوع ہیں اور ابتدائی یہ 20 آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی 5 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا لا ریب ہونا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ مومنین کی 5-6 صفات ذکر کی۔ اور اب یہ جو ہم 2 آیات ہیں، آگے آیت نمبر 6 اور 7 ہے، تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو علانیہ طور پر کافر تھے، جنہوں نے دل و جان سے کھل کر اسلام کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے اور کھل کر انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کیا، جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان 2 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے جو 13 آیات ہیں، تو ان 13 آیات میں منافقین کا ذکر آئے گا۔ منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ظاہر سے کچھ ہوں، باطن سے کچھ ہوں۔ تو منافق وہ لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ کافروں کے پاس جاتے تو جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم صرف جاسوسی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ منافق تھے، چونکہ زبان سے کچھ تھے اور دل سے کچھ تھے، تو وہ لوٹے کی طرح پھرتے رہتے ہیں جیسے لوٹا پھرتا ہے۔ خیر، اس کو ہم آگے تفصیل سے آگے ذکر کریں گے، لیکن قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ پہلی جو 20 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، مومنین کا، کفار کا اور منافقین کا۔ منافق بھی در حقیقت کافر ہی ہوتے ہیں، اور یہ کافروں ہی کی ایک قسم ہے۔ تو قرآن کریم کے مطالعے سے میرے دوستو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے فرقہ واریت کی نفی کی ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ قوموں کی تفریق نسل کی بنا پر، رنگ کی بنا پر، وطن کی بنا پر اور زبان کی بنا پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اصول و نظریات کی بنا پر تو قوموں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے سورہ تغابن کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کائنات میں بسنے والے یا تو جو ہے مومن ہیں یا کافر ہیں۔ یہ تقسیم تو ٹھیک ہے، لیکن زبان کی بنا پر اگر ہم تقسیم کریں، ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ کہلائیں، یا رنگ کی بنا پر گورا کالا یہ تصور قائم کریں، یا ہم وطن کی بنا پر قائم کریں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، تو اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اصول و نظریات کی بنا پر تو تفریق کی جا سکتی ہے، لیکن وطن، نسل اور رنگ کی بنا پر تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تو خیر، قرآن کریم کے اس مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے مطالعے سے کہ فرقہ واریت کی اسلام نے نفی کی ہے۔ فرمائے آیت نمبر 6 میں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ اب گمراہی کے اس سٹیج اور درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جس کے بعد ہدایت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی اور پیغمبر، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
تھوڑا ہم اس آیت کریمہ کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ایک سوال تو اس آیت کریمہ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان الذین کفروا، اور آگے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، بلکہ صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی، اکثر و بیشتر ایسے صحابہ کرام تھے جو پہلے نان مسلم تھے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی برکت سے وہ دین اسلام کی طرف آئے۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان الذین کفروا سے مراد دنیا جہان کے سارے کافر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ان الذین کفروا سے مراد وہ مخصوص کافر ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اب یہ آپ کی تبلیغ سے ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اسی طرح عاص بن وائل تھا، یہ جو بڑے بڑے منافق اور کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ خبر دی ہے، اس لیے سارے کافر مراد نہیں ہیں۔ آج بھی قرآن کریم کو سن کر بہت سارے نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں، تبلیغ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر سب کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر یہاں ایک دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سواء علیک، اے میرے نبی اور پیغمبر آپ کے حق میں برابر ہے کہ آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے۔ تو قرآن کے اس طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو گمراہی کے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں یہ مخصوص کافر کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن میرے نبی اور پیغمبر آپ نے دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہ دعوت و تبلیغ آپ کے حق میں مفید ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ جی ہاں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑا اور آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ اس لیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں۔ اب آگے اس حق کی آواز کو کوئی آدمی سنے یا نہ سنے، سن کر مانے یا نہ مانے، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ روشنی حاصل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ساری زندگی تبلیغ کی، اور جن سے آپ مایوس اور ناامید ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے، اس لیے کہ اگر اگلا بندہ نہیں مانے گا تب بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں ایک اس لفظ کو سمجھیں، انذرتہم ام لم تنذرہم۔ انذار عربی زبان میں ڈرانے کو کہا جاتا ہے، اور انبیاء کی ایک صفت قرآن کریم میں نذیر آئی ہے، ڈرانے والا۔ تو دیکھیں انذار عربی زبان میں اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس میں محبت اور شفقت کا پہلو ہو، جس میں محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ اصلاح کی نیت کے ساتھ ڈرایا جائے اور اصلاح مقصود ہو، اسے ڈرانا کہا جاتا ہے، انذار کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنی اولاد کو سانپ سے ڈراتا ہے، بچھو سے ڈراتا ہے، جہالت سے ڈراتا ہے کہ جہالت بری چیز ہے، تو اس کو انذار کہہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے تو اس میں شفقت بھی ہوتی ہے، اصلاح کی وہ غرض سے ڈراتا ہے، اور محبت، شفقت اور پورے اخلاص کے ساتھ ڈراتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو جو نذیر کہا گیا کہ وہ ڈرانے والے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور اصلاح کے جذبے کے امت کو ڈراتے ہیں۔ جو آخرت کے حالات ہیں، جہنم کی آگ ہے اور جو خوفناک مناظر ہیں ان سے ڈراتے ہیں، تو انذار اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس لفظ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ انذار اس ڈرانے کو نہیں کہا جاتا ہے، ویسے تو چور اور ڈاکو بھی ڈراتے ہیں، وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں قتل کی، اور وہ جان کا ڈراوا دیتے ہیں، تو اس کو انذار نہیں کہتے ہیں۔ آگے فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں اس لفظ پر ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ اس میں ان کافروں کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں میرے نبی اور پیغمبر ان کے حق میں برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا اس میں کافر معذور ہیں؟
اب اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو میرے دوستوں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ خبر بالکل صحیح اور درست نکلی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس مریض کی حالت کو دیکھ کر پیشگی یہ اطلاع دے دے کہ یہ آدمی نہیں بچے گا، یہ مر جائے گا۔ جیسے اس کی حالت ہے کہ نہ تو یہ دوائی استعمال کرتا ہے، نہ یہ پرہیز کرتا ہے، نہ یہ علاج معالجے کے لیے تیار ہے، تو یہ اتنا غافل اور لاپرواہ آدمی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کا مہمان ہے، یہ جو ہے وہ مر جائے گا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی مر جائے تو کیا اسے ڈاکٹر نے مارا ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کو ڈاکٹر نے مارا ہے۔ ڈاکٹر نے تو اس کے حالات کو دیکھ کر ایک اطلاع دی اور خبر دی جو صحیح نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بدعملی کو دیکھا، ان کی بے ایمانی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشائستہ حرکات کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خبر درست ثابت ہوئی۔ اور اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ وہ گمراہی اور ضلالت کے کون سے درجے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور قرآن کریم کا نور اور فہم عطا فرمائے۔